وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا میں تمہیں اس کی باتیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، تمہیں اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آیت نمبر 204، 205 اور 206 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے، اس کا بیک گراؤنڈ جان لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، منافق تھا، اور مشرکین کے بدترین قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ نام تھا اس کا اخنس بن شریق۔ یہ ایک مرتبہ مدینے آیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تعجب ہوا۔ یہ بنو زہرا کا حلیف تھا، اور اس نے جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کے ایمان لانے پر، اسلام لانے پر تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ میں واقعی اسلام کے ارادے سے ہی حاضر ہوا ہوں، اور پھر اللہ کی قسم کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اور کہتا ہے کہ اللہ اللہ گواہ ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، میرے دل میں اسلام ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ مسلمانوں میں جب رہا تو مسلمانوں کی خبریں اس کو چاہیے تھی، مسلمانوں کی جاسوسی اس کو چاہیے تھی، مسلمانوں کے ساتھ بہت سافٹ، بہت پولائٹ، بڑی موٹیویشنل باتیں کرتا تھا۔ مسلمان اس سے بڑا متاثر ہوتے تھے۔ مسلمان اس پہ بھروسہ کرنے لگ گئے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا خوب اچھی باتیں کرتا ہے، اس کی باتیں ہمارے دل کو بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں پر خبردار کیا۔ یہ شخص جب واپس اپنے وطن جانے لگا تو راستے میں اس نے مسلمانوں کے اونٹ دیکھے۔ مسلمانوں کی شان و شوکت سے تو یہ پہلے ہی جل بھن کر کباب بن گیا تھا، اور اس کا غصہ تھا کہ اندر ہی اندر جو کھول رہا تھا کہ یہ کیا کر بیٹھے۔ تو جب یہ واپس جانے لگا تو اس نے مسلمانوں کے اونٹ دیکھے، مسلمانوں کے کھیتوں کے پاس سے گزرا، تو اس نے کیا کیا، کھیتوں کو جلا دیا، اپنا غصہ اتارا اور کھیتوں کو جلا دیا۔ اونٹوں کو دیکھا، اونٹوں کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لوگوں میں سے کوئی وہ ہے کہ دنیا میں تمہیں اس کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس جھوٹی بات پر جو اس کے دل میں ہے۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، بس حقیقت بات تو یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ بڑا جھگڑالو ہے، سب سے بڑا زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ واپس جاتا ہے، سعى فی الارض لیفسد فیہا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، ویہلک ویہلک الحرث، اور کھیتیوں کو تباہ کر دے، محنت کو تباہ کر دے، والنسل، اور مویشیوں کو ہلاک کر دے، جیسا کہ اس نے کیا تھا۔ واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ شخص وہ ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تو کیا ہوتا ہے، اخذتہ العزت بالاثم، تو اس کی انا، اس کی جھوٹی انا اس کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو مزید گناہ پر ابھارتی ہے۔ جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو تو چڑھتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ رنگے ہاتھوں تو نہیں پکڑا گیا، اگر رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا تو اس کو ہلاک کر دیا جاتا فوراً۔ اس پہ شبہ تھا کہ اس نے ایسا ایسا کیا،
جن مسلمانوں کو اس کے اوپر شبہ ہوتا تھا کہ تیری یہ ڈبل پالیسی، ایک طرف تو اتنا میٹھا ہے، ایک طرف تو اتنا پولائٹ ہے، اور دوسری طرف تیرے دل کا حال یہ ہے کہ تو حسد کی آگ میں جل جل کے اس قدر نفرت کرتا ہے کہ تو نے مسلمانوں کی کھیتیوں کو تباہ کر دیا، ان کے مویشیوں کو ہلاک کر دیا، اور وہ بھی بڑی بے دردی سے ہلاک کیا۔ اور جب جب اس سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اس سے کہا جاتا ہے، تو اس کی جو انا ہے وہ اس کو مزید گناہ پر ابھارتی ہے، اس کو مزید غصہ آتا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ اچھی طرح سے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اتنا کافی نہیں تھا، مسلمانوں کے ساتھ اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافی تو اس کو جہنم ہے، جہنم بڑی اس کو کافی ہوگی، فحسبہ جہنم۔ ہاں، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ دیکھیے، اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ذہن میں آئی۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے 5685۔ اس تفسیر سے ذرا ہٹ کر ہے، لیکن چلیں آپ سن لیں۔ زندگی میں آپ لوگوں کو، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب کوئی دھوکہ دیتا ہے، اور کوئی بہت اپنا قریبی شخص جو بڑا وفادار، بڑا محبت کرنے والا تھا، لیکن اس کی اندر کی منافقت پتہ نہیں تھی، اور وہ منافقت اس وقت ظاہر ہوئی جب اس نے دھوکہ دیا، جب اس کا مطلب پورا ہو گیا اور چھوڑ کر چلا گیا، تو جب وہ بات کرتا تھا تو اس کی بات بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جب اس نے اپنی اصلیت دکھائی تو دل ٹوٹ گیا، اور جو اس نے نقصان پہنچایا تو پتہ یہ چلا کہ دراصل وہ تو ہماری بھلائی نہیں چاہتا تھا، وہ تو وہ تو ہمارا نقصان چاہتا تھا، اور وہ ہمارے درمیان کس لیے تھا؟ اس لیے تھا کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ ایک دوسرے وطن سے، دیہاتی لوگ، وہ مدینے آئے، اور مدینے آ کر انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہا کہ ہم اسلام کے بارے میں ہم نے سنا ہے، ہم بڑا متاثر ہوئے ہیں، اور ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ پوری ان کی ایک جماعت تھی دیہاتیوں کی، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا، اسلام لائے، اور پھر دیگر صحابہ کرام کے ذریعے سے اسلام کے احکامات، نماز وغیرہ سیکھنے لگے۔ ہوا یہ کہ جب وہ مدینے آئے تھے تو مدینے کی جو آب و ہوا تھی وہ ان کو راس نہیں آئی۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی آب و ہوا میں، ایٹماسفیئر میں فرق ہوتا ہے، غذا میں فرق ہوتا ہے، کھانے پینے میں فرق ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ ان کو ایک ایسی بیماری لگ گئی جس میں ان کے پورے جسم وہ پیلے ہو گئے، زرد پڑ گئے، اور ان کے پیٹ پھول گئے، گویا کہ پھٹ پڑیں گے۔ وہ سخت پریشان ہوئے، مسلمان بھی پریشان ہوئے، کیونکہ مسلمان، ایک سچا مسلمان اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اس بات سے کہ کافر اور مشرک، یہودی اور عیسائی، وہ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو مسلمان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہ تو پورے جماعت آئی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا کہ یہ اتنے سخت بیمار پڑ گئے۔ جب اتنے بیمار پڑ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو لایا گیا، اور بتایا گیا کہ انہوں نے خود بتایا کہ اب ہماری طبیعت ایسی ہو گئی ہے، دراصل ہم تو کھیتی باڑی والے علاقے سے نہیں آئے ہیں، ہمارا کام تو مویشی والا کام ہے، ہم تو مویشیوں کا دودھ بیچتے ہیں، دودھ ہی پہ ہمارا گزارا تھا۔
تو اس ہو سکتا ہے کہ آب و ہوا کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، لیکن لگتا ہے کہ اب ہم مرنے کے قریب ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ان کے علاج کے لیے ایک علاج بتایا اور ان کو بھیجا مدینے سے باہر، جہاں پہ مسلمانوں کے اونٹ، اور وہ اونٹ جہاں پر مسلمانوں کے جن کی نگرانی ہوتی تھی، اونٹوں کا باڑہ کہتے ہیں، استبل، اونٹوں کا استبل کہتے ہیں، ہاں استبل ہوا کرتا تھا، وہاں پہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، اور صحابہ کرام تھے جو ان کے سائس ہوتے تھے، جو کہ ان کا چارہ وغیرہ بناتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، چرواتے تھے، اونٹوں کا خیال رکھتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ تم لوگ وہاں جاؤ اونٹوں کے استبل میں، باڑے میں، اور اونٹ کا دودھ، اونٹنی کا دودھ پیو اور اونٹنی کا پیشاب بھی پیو۔ تو ہے تو یہ بڑا تعجب میں ڈالنے والا علاج، لیکن بہرحال جب یہ لوگ وہاں گئے اور وہاں جا کر انہوں نے اونٹنی کا پیشاب پیا، تو حیرت ناک طریقے سے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور یہ بالکل تندرست ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے دیکھا کہ 300 سے زیادہ یہاں پہ اونٹ ہیں اور بہترین نسل کے اونٹ ہیں، تو انہوں نے ان صحابہ کرام کو پکڑا جو اونٹوں کی خدمت پر معمور تھے، اور ان کو قتل کر دیا۔ ایک تو ہوتا ہے قتل کرنا، کہ قتل کر کے اونٹوں کو لے جاتے، لیکن انہوں نے قتل بہت بھیانک انداز میں کیا۔ انہوں نے ان صحابہ کرام جو اونٹوں کی رکھوالی پر معمور تھے، ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے، ان کے پاؤں کاٹ دیے، اور ان کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی، اور پھر ان کو وہاں تڑپتا ہوا، مرتا ہوا چھوڑ کے اونٹوں کو لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ اس کے بعد جب یہ واقعہ پتہ چلا کہ کچھ، جب وہاں لوگ گئے تو دیکھا کہ اونٹ نہیں ہے، اور اونٹوں کے رکھوالے وہ اس حال میں کٹے پٹے، ان کے اعضا، اور وہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں۔ تو وہ مدینے آ کر یہ واقعہ بتایا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، بہت افسوس ہوا اور بہت جلال آیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا، ایک جماعت تیار کی اور بھیجا کہ پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈو ان کو، یہ کہاں گئے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت گئی پیچھے، آخر کار وہ لوگ پکڑے گئے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ان کو اب کیا سزا دی جائے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سزا دی اور فرمایا کہ جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ہی انہیں کے ساتھ کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کے بھی، اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی، اور ایسا مرتے ہوئے چھوڑ دیا۔ ایک راوی بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ حجاج نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھ سے وہ سخت سے سخت سزا بیان کریں جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہو۔ ہاں، تو پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ایک قبیلے عقل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے اسلام لانے کی خواہش ظاہر کی، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم لوگ تو مویشی لوگ ہیں، مویشی پالنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا گزارا دودھ پر ہوتا ہے، ہم کھیتی باڑی نہیں کرتے۔ مدینے کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا
کہ انہیں کچھ وہاں لے جاؤ جہاں پر ہمارا اونٹوں کا باڑا ہے، اور یہ مدینے سے باہر ہے تو وہاں باہر جا کر رہیں، اور ان جانوروں کا دودھ بھی پئیں اور پیشاب بھی پئیں۔ چنانچہ وہ وہاں جا کر، اس جگہ کا نام ہے حرہ، وہ وہاں جا کر رہنے لگے۔ جب انہوں نے یہ علاج اپنایا تو اچھے بھلے ہو گئے، صحت یاب ہو گئے، تو پھر اس کے بعد یہ ہو گئے کافر۔ اور پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان چرواہوں کو قتل کر دیا، اور اونٹوں کو ہانک ہانک کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے تعاقب کرنے والوں کو ان کے پیچھے بھیجا، تو چنانچہ وہ لوگ پکڑ لیے گئے اور آپ کے پاس لائے گئے۔ تو پھر سزا دینے والوں نے ان کے ہاتھ کاٹے، بالکل اسی طریقے سے ان کے پاؤں کاٹے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، اور پھر اسی حال میں انہیں اسی مقام حرہ میں چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب مر گئے۔ ویسے ہی یہ واقعہ یاد آیا تھا تو آپ کو بتا دیا۔ آیتوں کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، آپ کو تھوڑی بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک مرتبہ پھر اس کو دیکھیں شروع سے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہے کہ جس کی بات تمہیں بہت اچھی لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اپنے دل کی بات پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بھی بناتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ تو سب سے بڑا جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب واپس جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور مسلمانوں کی کھیتیوں کو اور مویشیوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اللہ تعالیٰ، جب اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اخذتہ العزت بالاسم، تو اس کی جھوٹی انا اس کو مزید گناہ پر ابھارتی ہے، اس کی نفرت اس کو مزید گناہ پر ابھارتی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے نفرت کا اظہار کیا وہ کافی نہیں تھا، اور کرنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحسبہ جہنم، کافی تو ہوگا اس کو جہنم، وہ صحیح کافی ہوگا، پھر اس کا دل بھرے گا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 207 انشاءاللہ۔